تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected elders, my dear brothers and sisters in Iman, and my dearest youngsters, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. First of all, I'd like to request you to do the dua sihat for few more minutes, particularly the sponsor of today's Monday, Mr. Mazhab Rizvi, and his brother Hassan Rizvi, and also their relative Safdar, and whoever who are sick in this family. So we need to do dua sihat and let us recite 3 times at least. Ma yujibul mustarra wa yakfifu su'. Ma yujibul mustarra wa yakfifu su'. Ma yujibul mustarra wa yakfifu su'. May Allah give shifa to all the mu'min who are sick, particularly to those whose name they mentioned. Salawat ala Muhammad wa ala As you know, today is 4th of Muharram, and this is our 4th gathering. And as you know that in the beginning, we are spending few minutes for our youngsters, both in men's section and in women's section, and also for those who are watching this Mondays through online. As you know that we were discussing about the fundamentals of Islam and the qualities of Islam and qualities of that Islam which was protected by our third Imam, Imam Hussain alayhi salatu wassalam. In Karbala, 1384 years ago. Yesterday I was discussing that Islam is a religion which is giving us responsibilities and rights. And we need to understand the responsibilities and rights and to take care. And I was telling that there are 3 types of things if you just divide the whole universe.
So first thing they said, Huququllah means rights of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, who is our creator, and not only creator, he is our nourisher, he is our cherisher, he is our sustainer, and he is our protector. And we are in need of his blessings on each and every step of our life. So his rights are there. We need to understand Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, his first right is to believe on him, his existence and his different attributes, particularly his quality of knowledge, that he is the one who knows everything, because he is our creator and he can see no matter where the thing is, and nothing can be hidden from his knowledge and his eyes. And also he is almighty. Inna Allah ala kulli shayin qadir, that nothing is impossible for him. And then different attributes, you said Sifat Salbiya, Sifat Subutiya, you know that. We need to know, we are supposed to spend our time to know about our Lord, how is he, who is our Lord, who is our Allah, who is our Rabb. And also when we understand, then we are supposed to worship him, do his ibadat, and we need to follow his rules, and we need to know his will, and particularly his whole system, and system for the whole universe, particularly for us. It is our responsibility to know what Allah is asking us to do, and we should not do those things what Allah is asking us not to do. So Allah sent his representatives, divine leaders in the shape of prophets, messengers and imams, who told and who preached the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are supposed to follow the rules and regulations made by Allah subhanahu wa ta'ala. We must know that. And we are supposed to know about ourselves, how he created us, and for what purpose, what is the purpose behind our creation. We are supposed to know these things. Allah subhanahu wa ta'ala actually created us the most superior creation among all other creations, all other creatures of the whole universe. Insan was created as Ashraful Makhluqat, the most superior creature of Allah subhanahu wa ta'ala. We are better, we are superior than all, not only animals or other things, jamadat, nabatat, haywanat. We are made superior than angels too. And Allah subhanahu wa ta'ala gave us, so he made us superior. But one thing is here, that we were not created as the Ashraful Makhluqat. We were not created like that. But Allah gave us potential to improve them and become Ashraful Makhluqat. We have potential. If we use those potentials, then we can reach there and become Ashraful Makhluqat and to reach perfection. So for that one, Allah made us and He gave us all different bounties.
We need to ponder on ourselves from top to toe, head to toe, that what are the things, blessings we have given by Allah subhanahu wa ta'ala. The sighting power, the listening power, the smelling power, touching power, and then thinking power, talking power, all other. We need to think of ourselves. This is our responsibility. So Allah gave us all these powers, and He said how to use those things. What you are supposed to see, what you are supposed not to see, what you are supposed to hear. All those things are Allah mentioned through His prophets and in Quran. And then Allah said, now if you do this, you will be rewarded. And if you do this, you will be punished. So Islam is a system, and it is a perfect system, and every perfect system has consequences and rewards. Islam also has. So Allah said, I'm going to reward you through this, and use your different parts and yourself. In this way you will be rewarded. And then if you do this, you will be punished. So it's in our hands, with our own, independence, freedom. We have choice what we are supposed to do. This is our choice. But Allah said, do whatever you want here, but remember, one day you have to return back to me. And when you're going to return back to me, I am going to question you about everything. So we must have accountability, sense of accountability. We have to answer what we are doing. So this is so important. We are trying to learn everything, but we are supposed to learn this. Because Islam is the religion who is telling us we have a origin and destination. That's why you say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. If you wander in other religions, other opinions, they are puzzled in the origin and destination. We have origin, that we are from Allah and we are going to return to Allah. Right? So we are supposed to watch ourselves and check ourselves, and then suppose if anything happened, Allah is not the Lord which is like others, that they want to just implement the rules by only punishments. If you do this, you will be punished like that. Violation, this will be enough. But Allah is so kareem, He is so kind. He said, yes, if you do this, but if you realize your mistake, if you have not done something unintentionally, and also if you realize that this mistake I have done and I am not going to repeat this, and ask repentance, Allah said, I am going to forgive you. See, so we need to find that what is the way and how we have to ask repentance. So there are so many people, they seek repentance and they got repentance. And Allah, when He wants somebody ask forgiveness, He forgives, and He forgives quickly, very quickly. That's why in Dua Kumal we said, Ya Sariyar Riza, that He accepts our forgiveness and our repentance. So quickly, He doesn't take time. Now, because we are remembering this Karbala, in that one, especially today, we are remembering the martyr whose name is Hur ibn Yazid al-Irani. He was also, he was in the tent of Yazid, and then later, so many things he did through him. The governor ibn Yazid gave him so much responsibilities, and he was doing all those things. But in the end, when Hur realized and then came to Imam Hussain, so he said,
Oh Mawla, I have already asked forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, but I know I will not be forgiven unless you forgive me. Is it possible you think I will be forgiven? Imam Hussain, instantly he said, "For I forgive you and may Allah also forgive you." And you know, afterwards in Uhud, he also gave his life on the path of Islam, and he got martyrdom too. When he got martyrdom, then Imam Hussain rewarded him, and he took the kerchief which was made by the hands of Bibi Fatima, and he put on his head because his head was so bleeding was going on. So that's why he said, "Oh, this is the reward you got. And when you go with this, you will take my grandfather going to welcome you, my father going to welcome you, my brother going to welcome you, and my mother going to welcome you." May Allah give us tawfiq, knowledge and courage to understand all these rules and regulations in the different process of Islam particularly. May Allah forgive all our sins, and we're going to give the wasta of the Huri ibn Yazid al-Riyahi and Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now before my Urdu speech, I request Brother Haidar Khas to come forward and ask few things, and particularly for any fundraising or something, and we have to be generous. Yes. तमाम मोमिनात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपके जन्नत के लिए और यहाँ तशरीफ़ लाए कर शुक्रिया बहुत बहुत। और एक छोटी सी गुजारिश है जो आपको करनी है। आप सब बेहतर जानते हैं कि इस गुजारिश का मकसद क्या है। 10 का नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। जाने क्या बात है शबीर तेरे नाम पर, हम खर्च जितना भी करें इतना मज़ा आता है। मेरा ख्याल मेरा पैगाम तो आपको पहुंच चुका होगा। ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है ये सब आपके ताउन से मुमकिन है। बग़ैर आप लोगों के ताउन के ये काम अंजाम तक नहीं पहुँच सकता। और तमाम साल गुज़श्ता की वजह मैं सोचता हूँ कि इस मरतबा आपका ताउन इससे ज़्यादा जारी रहेगा। मैं इस ताउन को चंदा डोनेशन ये नहीं कहता, ये सिर्फ आपका इमाम से अक़ीदत का इजहार होगा। जितनी आपकी मोहब्बत और अक़ीदत होगी आप उसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने 2 डोनेशन बॉक्स एक ख़वातीन में और एक हज़रात में रख दिए हैं। अभी तक दोनों जो डोनेशन बॉक्स हैं गिरयाकुना हैं अपनी तही दामाने के लिए, और जो हर ज़र्फ जो खाली है सज़ा देता है। मुमकिन है कि कल तक ये जो दोनों डोनेशन बॉक्स हैं उनमें से कोई ऐसी सज़ा नहीं आएगी और आप लोगों का ताउन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। People who wanna donate online, please use Zelle or Venmo. We have a register as a Sacramento Shia Association gmail.com. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. मुहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो जो आयत पढ़ी जा रही है वो सूरह रूम की आयत है, जिसमें खुदा आलम मुखातिब है आपके हमारे नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, और जिसमें ये कहा जा रहा है इस्लाम की खुसूसियात बयान किए जा रहे हैं कि ये वो दीन है जो मुताबिक फितरत खालिक फितरत ने बनाया है, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दीन है, बहुत ही मजबूत है, और इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और आखिरी में कहा जा रहा है कि लेकिन इस्लाम की खुसूसियात से और इस्लाम की हकीकत से बहुत से इंसान गाफिल हैं, वो जानते भी नहीं कि हकीकत में इस्लाम क्या है और इस्लाम की अहमियत क्या है।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ اسلام ہے جس کو کربلا میں آپ کے ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام بچایا ہے، اور اس میں اگر ہم غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت اسلام کی کیا ہے۔ چنانچہ اب یہ خود ایک بات ہے کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے کیا کارنامہ انجام دیا، یعنی اسلام کو پہنچانے کے، اسلام کو سمجھانے کے لیے، اور وہ لوگ جو اسلام سے ڈسٹریکٹ ہوئے تھے ان کو اسلام پر لانے کے لیے آپ نے کیا کام کیا۔ چنانچہ اس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اس چیز سے بچانے کے لیے کیا اور اس چیز سے بچانے کے لیے کیا۔ تو میں آپ کو پیش کروں کہ اگر آپ غور کریں تو امام حسین نے جو کارنامہ اپنا پیش کیا ہے تو اس میں جو اصل مسئلہ تھا کہ امام حسین سے بیعت کا سوال کیا اور وہ یزید نے کیا کہ وہ حاکم بن گیا۔ تو اب امام حسین جو تھے وہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ڈیوائن لیڈر تھے، جیسے امیر المومنین تھے، اس کے بعد امام حسن تھے، پھر امام حسین تھے، ہمارے بڑا امام۔ اب وہ میں اس کہہ رہا ہوں کہ یزید اصل کیا چاہتا تھا کہ وہ جو ٹائٹل تھا امام حسین کے پاس جو ڈیوائن لیڈرشپ کا، اس کو وہ بائی کرنا تھا، بیعت اسی سے، بیعت کا مطلب کہ بائی کرنا، بیچو۔ اب وہ خریدنا چاہتا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ امام حسین نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس سلسلے میں جو لوگ تھے، آپ نے جو کہا نا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں مدینے سے کاہے کے لیے، طلب الاسلام کی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی امام حسین جو نکلے ہیں تو وہ یزید کو بدلنے کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ کی امت کے ذہن کو بدلنے کے لیے، کہ کس آدمی کو تم خلیفہ مانے ہوئے ہیں، کس آدمی کو حاکم بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں امام حسین نے کہا کہ امت کا مسئلہ ہے۔ اب تو معلوم ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو تو ایسے لیڈر نہیں بن سکتا جب تک کہ عوام اس کے ساتھ نہ ہو، جی اس کو تعاون ہونا پڑتا ہے عوام کا، اس بنیاد تو ہوتا ہے۔ بہت سے دنیا میں ایسے لیڈرز ہیں، مذہبی لیڈر ہو یا کوئی سیاسی لیڈر ہو، کہ جو عوام کی وجہ سے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا، اب انہوں نے جو قربانی پیش کی اور جو سارا کارنامہ پیش کیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل امام حسین نے وہ لوگ کہ جنہیں دین بتلایا گیا تھا، دین پہنچایا گیا تھا، ظاہر ہے کہ دین تو کامل ہو چکا تھا، تو یہ نہیں ہوا کہ امام حسین پھر ان کو دین بتانا چاہتے تھے، دین ان کو معلوم تھا، لیکن دین کے معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ غفلت میں چلے گئے، سو رہے تھے۔ اور ہمارے یہاں تو امام حسین کیا چاہتے تھے کہ یہ سونے والوں کو جگائیں، جو غفلت میں ان کو بیدار کریں۔ تو آپ نے جو بھی کارنامہ کیا، آپ دیکھیں ہر اقدام میں یہی کہ لگتا ہے کہ انسان امام حسین جگانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اپنے ساتھ آپ نے جو افراد کو لیا ہے، آپ دیکھیں مدینے سے نکلے، اس کے بعد وہاں سے مکہ گئے، ادھر حج کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں۔ امام حسین اگر چاہتے تو کثرت کو ساتھ میں لے لیتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے کثرت کو ساتھ میں نہیں لیا بلکہ جوہر کو ساتھ میں، جسے حبیب نے مظاہر کا اس کے راہ میں نے بلایا ہے، تو امام حسین نے جوہر کو ساتھ میں لیا، کیونکہ معلوم تھا کہ اثر ایسے نہیں ہوگا، انقلاب ایسے نہیں آئے گا، ذہنوں کو بدلنا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو امام حسین نے اصل میں جگایا ہے لوگوں، اور یہی امام حسین چاہتے ہیں۔
और आप हज़रात जानते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत का मकसद है वही आज़ादारी का भी मकसद है। तो आज़ादारी जो है अज़ीज़ान मोहतरम ये इसलिए नहीं है कि कुछ चीज़ें बताई जाएं आपको, कुछ सिखाई जाएं। जी आपको तो सब मालूम ही है, सबको मालूम है, सब जानते ही हैं। तो इसमें भी क्या होता है मतलब चूँकि जानने के बावजूद अब ये जो मादा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मादा परस्ती की वजह से फिर क्या होता है सो जाते हैं। तो अब ये मुहर्रम आता है तो काहे के लिए? जगाने के लिए, फिर बेदार करने के लिए आता है बस हमारे यहाँ। और उसमें जो अज्जा होते हैं वही ये जो जोश वगैरह की बातें होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, तो उस वक़्त आपने हुज्जत को तमाम करने के लिए पूछा क्या सर तुम लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? क्या मैंने किसी को कत्ल किया? क्या मैंने शरीयत में तब्दीली वाक़ई की? क्या मैंने किसी का माल गस्ब किया? तो लश्कर यजीद से एक आवाज़ बुलंद हुई, वो गुज़न ले अभी, आपके बाबा की दुश्मनी में हम आपको कत्ल देख रहे हैं। यानी ये तो ऐसा स्टेटमेंट है बिल्कुल ओपन, इसको तो हमको कहीं से लेना नहीं, तो वो खुद ही कह रहे हैं, हम उसकी तावील करके नहीं। ये देखिए आप सीधा सीधा पेश कीजिए। वो ज़माना नहीं रहा है कि हम जो है और इश्तिहारों में बात करें क्या कहते हैं जी, उनको तो सादे अल्फाज में बात करनी है। बुग़्ज़ अली वो खुद कह रहे हैं बुग़्ज़ अली की वजह से हम आपको कत्ल कर रहे हैं। और देखिए आप यही वजह है कि मासूम के पास जो तलवार होती है ना, जो ज़ुल्फ़िकार थी, तो मासूम के हाथ में जब तलवार आती है तो तलवार भी बेगुनाह होती और वो बेगुनाह पर नहीं चल सकती। अब लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने इतना को कत्ल कर दिया, बाद रिवायत में 30,000 अफराद को कत्ल किया। तो वो कौन थे ये लोग? जैसे ही इन्होंने कहा बुग़्ज़न ले अभी, आपके बाबा की दुश्मनी में हम कत्ल कर रहे हैं, तो फौरी हुसैन को रसूलुल्लाह की हदीस याद आई। उन्होंने कहा या अली हुब्बुका ईमानुन व तक़वा व बुग़्ज़ुका कुफ़्रुन व निफ़ाक़। या अली तुमसे मोहब्बत ईमान और तक़वा है और तुमसे दुश्मनी ही कुफ़्र और निफ़ाक़। अब ये जो कहा कुफ़्र, इन्होंने खुद इक़रार किया है कि हम अली की दुश्मनी में आपको कत्ल कर रहे हैं। तो अली की दुश्मनी काफिर बना देती है, अली की दुश्मनी मुनाफिक बना देती है, तो रसूलुल्लाह ने कहा है। और जब कोई काफिर और मुनाफिक हो जाए तो कुरान कह रहा जाहिदुल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफिक, कहा कि जब काफिर हो गए तो अब हुसैन ने तलवार को बेनी। तो इंसान मोहतरम बस ये इसको समझना और इसको आम करना है। ऐसा ये मसला है, अली अली इसलिए होना है जी, अली की मोहब्बत ही आम होनी है, इसलिए ऐसी बातें इसमें की जाती हैं। इसलिए कि अगर अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत आ जाए और अमीरुल मोमिनीन की पैरवी हो तो फिर इंसान को निजात मिल सकती है, इंसान बन सकता है। और हमारे यहाँ तो इसको समझना और इसको अपने ज़ाहिर हर जगह, काश यही बात करबला में भी ज़ाहिरीन के दरमियान में भी हो, साहब अली 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 करना है कि ये है जिसकी वजह से इंसान बन सकता है। और फिर वो जब हो जाए तो इमाम हुसैन खुश हो सकते हैं। और हमारा हज़रत अली की जो ज़िंदगी है, जो मियारात हैं, उसमें यही कहा गया है कि तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम अफ़आल ऐसे हों कि वो ताली हों अली की ज़िंदगी से। आप हमारे कुरान में जो सूरह रहमान है, सूरह रहमान में वो जो आयत है वस्समा रफ़ा वज़अल मीज़ान अल्लाह तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान जी। और वो आयत ये है कि आसमान को उठा लिया गया, उसकी जगह पर मीज़ान को रख दिया गया। देखो तुम मीज़ान के ताल्लुक़ से अदल किया करो और फिर ये कि उसका ख्याल रखो, उसको सुबुक मत समझो, हल्का मत समझो।
اب یہاں پر یہ تو تفسیر آئی ظاہری الفاظ کی، لیکن جو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تفسیروں میں یہ ہوتا ہے کہ دو معنی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ظاہری معنی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں باطنی معنی، یعنی کچھ معنی فرشی ہوتے ہیں، کچھ معنی عرشی ہوتے ہیں۔ جی جب معصوم سے جب پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، سما سے مراد کیا ہے، میزان سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سما سے مراد رسول اللہ ہے، میزان سے مراد امیر المومنین۔ خدا کہہ رہا ہے رسول اللہ کو اٹھا لیا گیا، ان کی جگہ پر امیر المومنین کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ ان کے معاملے میں تم اب ولایت علی کے معاملے میں انصاف کیا کرو جی، اور پھر یہ کہ ان کو ہلکا مت سمجھو۔ اور ہمارا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی مذہب ہو، اب آپ کو معلوم ہے اسلام مختلف مذاہب ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سعودی اسلام، سعودی اسلام، امریکی اسلام جی، اور مصری اسلام، اور عراقی اسلام، اور ایرانی اسلام، کئی قسم کے اسلام، یعنی کئی نام آپ دیکھیں، کچھ ہے کھانا ساز ہیں، کچھ چھپر ساز ہیں جی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جو بھی اسلام تمہارا ہو اس کو لا کے تم علی کے اسلام سے ٹیلی کرو، اگر اس کے مطابق پاؤ تو اس کو حق سمجھو، اور اسے مخالف پاؤ تو اس کو باطل سمجھو۔ ہمارا یہ معیار ہے، تو اس لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز علی سے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہمارا چنانچہ دیکھیے آپ علی کا انداز اختیار کریں، ہم کو بہت سی چیزیں جو سمجھائی گئی نا، دعاؤں میں بھی سمجھائی گئی، دعاؤں میں بھی خزانوں کو چھپا دیا گیا معرفت کی، کہ ہم سمجھتے صرف دعا ہے، دعا بھی اصل میں معرفت کے خزانے ہیں۔ یعنی چونکہ ائمہ کا دور ایسا تھا کہ اس وقت تو تبلیغ کھل کے تو نہیں کر سکتے تھے، فضائل بیان نہیں کر سکتے تھے، جیسے چوتھے امام کا دور ہے، تو اس میں کیا کیا انہوں نے، دعاؤں کے لیے اللہم کے ہاتھ بلند کر کے فضائل شروع کر دیتے کہ پورا اسلام انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو وہ حضور صاحبان فکر کے لیے جملہ ہے ان کی خدمت میں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ نے اپنے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف اڑا دیا ہے کہ جیسے غلاف ہٹے گا فضائل نکل گیا۔ اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے دعاؤں کو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک دعا ہے جو فجر میں پڑھنے کی، ہر نماز فجر کی تعقیبات ہیں آپ پڑھتے ہوں گے، تو اس میں ایک دعا کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ کہ اللہم احیینی کما احییت، احیینی صلوات علی محمد اللہم احیینی علی ما احییت علی ابن ابی طالب، کہ پالنے والے مجھے اسی راستے پر زندہ رکھ جو علی کا راستہ ہے۔ اللہم احیینی علی ما احییت علی ابن طالب و امیتنی علی ما مات علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی راستے پر مجھے موت دے کہ جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ یعنی یہ دعا کرتے ہیں بس ہمارا، اور دعا یہ یاد رکھیے کہ دعا کا مسئلہ یہ ہے کہ دعا جانشین عمل نہیں ہوتی۔ بھائی اصطلاحات آپ دیکھیں معنی میں پیش کر رہا ہوں، اس دعا غور کریں، دعا جانشین عمل نہیں ہوتی، یعنی دعا کرنے کے بعد آپ کو عمل کرنا ہے۔ ابھی آج جو صاحب دعا پڑھے تھے جو رمضان میں پڑھا کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کہ پالنے والے ہم نے دعا کی کہ اہل قبور خبروں میں ان کے سرور عطا فرما، خوشی عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد اب عمل کرنا ہے، ان کی خبر پر جا کے فاتحہ پڑھنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرانا ہے، عمل کرنا رہتا۔ دعا جانشین عمل نہیں ہوتی، توجہ کرنا۔ وہ اغنی کل فقیر، ایک پالنے والے ہر غریب آدمی کو امیر بنا دے تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا،
अब आपको स्कीम्स बनाना पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से गरीब अमीर हो जाएं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर दुआ की कि पालने वाले मुझे उस रास्ते पर जिंदा रख जो अली का रास्ता है, उस रास्ते पर मुझे मौत दे जो अली का रास्ता है। तो अब इसके लिए मालूम करना पड़ेगा कि तो उनकी ज़िंदगी क्या है, उनका तर्ज ज़िंदगी क्या है, जी उनका जीना कैसा है, का उनके ताल्लुक से ये कि हर चीज़ मालूम करें आप, उनका खाना, उनका पीना, उनका उठना, उनका बैठना, नहीं उनका सोना, हर चीज़ के पीछे एक तरीक़ा है, तरीक़ा और हमारे यहाँ कि हर चीज़ में मालूम करना है। चुनांचे आप देखिए कि जो मेयारात उनको मालूम करना है वो अली से मालूम है। हर चीज़ के हुक्मरानी है, दस्तूर हुक्मरानी अली से मालूम करना है। आपको मालूम है 2001 में जब ये यहाँ पर 9/11 हुआ था तो उसके बाद जो यूएनओ ने बाकायदा डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ उन्होंने कमीशन बनाया और कुछ लोगों को मिडिल ईस्ट भेजा और कहा मालूम करो कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है मिडिल ईस्ट में। तो गए और तहकीक किया, पलट गया कमीशन, उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि इनमें सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम और इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए। तो ये उन्होंने बयान करके साथ में वो कहते हैं कि जब मुसलमान इस तरह से सोशल जस्टिस में रिफॉर्म लाना चाहेंगे तो उनको ईस्ट और वेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनकी तारीख में एक एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है जिसने सब कुछ बताया। एक है कि उन्होंने आपके मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो खुद रियलाइज करते हैं तो हुजूर, तो मैंने आज किया ना हर चीज़ में और उनकी ज़िंदगी असल वही नमूने हम तुम्हारे लिए सारे अइम्मा इस पर फख्र करते हैं, इसलिए अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा बार बार होता है। चुनांचे आप देखें कि वो जो वाक़या है जिसको हिजरत का वाक़या कहते हैं जी, तो उसमें क्या हुआ, जो सोने का तज़किरा है अमीरुल मोमिनीन, तो आप देखिए लोग जवाब पेश करना चाहते, सोने का तक जवाब पेश नहीं, उनका आराम, उनकी नींद, यानी वो अली जिसके ताल्लुक से ये है कि जो कभी नहीं सोते, रात भर इबादत जी, और उस रात ये है कि बिस्तर रसूल, तो क्यों सोए, क्योंकि कुफ़ार मक्का ने घेर दिया था रसूलुल्लाह के घर को और मुखत करना चाहते थे, और जिब्रील ने आके इत्तला दी तो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को बुला के कहा कि या अली, आज मैं घर से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ ताकि मैं लोकेट न हो पाऊँ जी। तो अब जाहिर है कि आपने जैसे ये कहा तुम लेट जाओ, और आपने कहा कि कुफ़ार मक्का घर को घेरे हुए हैं, तकरीबन 250 तलवारें दिए हुए लोग हर कबीले के आए हों, चाहते हैं कि मुझे खत्म कर दो और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम बिस्तर पर लेट जाओ। अब देखिए अब ये इसी से पता चलता है कि क्या अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत है। दूसरा कोई होता तो क्या करता, कि मालूम है कि और फिर फरमा रहे रसूलुल्लाह मैं चला जाऊँ, है कि तारीख़ के किसी बात में इतना पूछे या रसूलुल्लाह मैं अगर लेट जाऊँ आपके बिस्तर पर तो क्या आपकी जान बच सकती है। रसूलुल्लाह ने कहा या अली मेरी जान बच सकती है। तारीख़ कहती है तारीख़ इस्लाम का पहला सजदा शुक्र था, तो उस मुकाम पर अली ने इस वजह से आपकी जान बच सकती है। और उसके बाद लेट गए तो रसूलुल्लाह आगे बढ़े, आपने चादर उड़ा दी, कुछ कदम आगे बढ़े, पलट के देखा तो ये आलम है कि बिस्तर रसूल पर ऐसे लग रहा है कि रसूल ही आराम कर रहे हैं। आपने पलट के देखा क्योंकि रसूलुल्लाह जब चादर ओढ़ते थे तो उनके चेहरे से नूर साते होता था, देखा कि अली के चेहरे से भी नूर साते होता था। रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। चुनांचे उसके बाद रसूलुल्लाह उधर चले और इधर यहाँ पर हज़रत अली बिस्तर। अब बिस्तर पर आप देखें
रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सिर्फ लेटो, वजह चाहता हूँ। अरे आपने ये नहीं कहा था कि सो जाओ, आपने कहा था कि लेटो। अब देखिए रसूलुल्लाह सिर्फ लेटने ही का हुक्म दे सकते थे, इसलिए कि जो शरीयत में जो अहकामात हैं उसी चीज़ का हुक्म दिया जा सकता है जो इंसान के बस में हो। ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं दिया जा सकता जो इंसान के काबू में ना हो, कंट्रोल में ना हो। आपको मालूम है कि बिस्तर पर लेटना तो काबू में होता है, सोना काबू में नहीं होता। ये आपके हमारे लिए भी है जी, लेटना तो हमारे इख्तियार में होता है लेकिन सोना इख्तियार में नहीं होता जी। क्योंकि कहते हैं कि नींद नफ्स की एक कैफियत का नाम है। वजह चाहता हूँ, नींद नफ्स की एक कैफियत का नाम है कि नफ्स जब मुस्तरिब होता है तो जागता रहता है, जब मुतमईन हो जाता है तो सो जाता है। तो ये सिर्फ मालिक नफ्स मुतमईना कि खुद सो गए। खुद फरमाते हैं कि जैसी नींद मुझे शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर आई, पूरी जिंदगी में कभी नहीं आई। और मरा मैंने आप इससे अंदाजा लगाया कि क्या क्या अजमत है मेरे मोमिन की। और ये मैंने कहा ये नफ्स जब मुस्तरिब होता है तो जागता रहता है। इस्तिराब के पैदा होने की बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे एक यही खौफ है भाई महल्ले में खटका हो जाता है तो नींद उड़ जाती है। आपको मालूम है कहीं पर खटका हो जाए तो नींद उड़ जाती है, बहारन कोई बजा दे तो नींद उड़ जाती है। नींद का तो डरे उसमें नफ्स मुस्तरिब हो जाता है जी। यहाँ पर ये हालत है। और फिर उसके बाद ये है कि ये भी है, मसलन समझिए कि कोई ऐसा काम है जो आप रोज़ करते हैं, यूज टू हैं किसी काम के, और उसका टाइम हो गया है और कोई उस टाइम पे आपको ले जाके बिस्तर पर लिटा दे कि सो जाओ, आपको बार बार ख्याल आएगा कि भाई मैं तो काम करता था। एक सवाल भेजिए मोहम्मद कि अरे मेरा वो फलान जब मैं काम करता था उसका टाइम हो गया, तो वो ख्याल आएगा, तो वही काफ़ी होता है नफ्स को मुस्तरिब करने में। नींद उड़ जा सकती है तो वो सो रहे हैं जो रात भर हर रात इबादत किया करते थे, मुख्तलिफ औकात गुजर रहे हैं, नमाज शब का वक्त आ रहा है, वो गुजर रहा है, तो ये खुद काफ़ी था मुस्तरिब करने के लिए और नींद को उड़ाने के लिए। ये सोते रहे। अब अगर पूछो कि या अली आपको ये इत्मीनान कैसे आया, तो जब नहीं कि मौला फरमाए इसलिए मुझे इत्मीनान आया कि मैं अभी तक जिसके लिए जागा करता था आज मैं उसी के लिए सो रहा हूं। ये मियार है कि हुक्म खुदा सही है, वो उसकी वजह से मुझे इत्मीनान। तो सो रहे थे लेकिन वो खुदा जो न सोता है और न ऊँगता है, इसके लिए न स्लीपिंग है न स्लम्बरिंग है, वो देख रहा है। और उसने कहा अल्लाह अकबर, क्या नफ्स है जी। और लिखा है कि ऐसे नहीं। अब इसका तस्करा आज रसूलुल्लाह ने बताया कि अर्श पर क्या हुआ। अल्लाह ने जब देखा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जिब्रील और मीकाईल से, ए जिब्रील ए मीकाईल, मैंने आपस में दोनों को भाई बनाया। उन्होंने सुना और कहा एक की उम्र मैंने दूसरे की उम्र से ज़्यादा रखी। उन्होंने कहा कोई डीप बात आने वाली है। कहा अच्छा अब ये बताओ कि तुम में वो कौन है जो अपनी जान को अपने भाई पर से कुर्बान कर देना चाहता। तो अब उन्होंने जो जवाब दिया वो अदबी था। उन्होंने कहा कि पालने वाले हम तो तेरी ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं। मतलब है कि हम जान देना नहीं चाहते। अब हुक्म हुआ कि ज़रा ज़मीन की तरफ देखो, तो बिस्तर रसूल की तरफ इशारा किया गया। बाकायदा ये अहले सुन्नत की किताबों में भी ये लिखा है और ये हिलियतुल मुत्तक़ीन में, और वो ईसा के इस पे आएंगे।
دیکھو ادھر. اس کے بعد آواز ہے ہلا کنتم مثل علی ابن ابی طالب, تم کیوں نہیں ہو گئے علی ابن ابی طالب کی طرح سے. دیکھ رہے ہیں دیکھو وہ اپنی جان کو اپنے بھائی کے لیے فدا کر رہا ہے. اللہ تعریف کر رہا ہے حضرت علی. اس کے بعد آواز آئی کہ جاؤ تم آپ زمین پر جاؤ اور علی کے تم جا کے وہاں پر اس کی تعریف کرو. سنا دو کہ میں اس کی کیسی تعریف کروں. تو دونوں ملک یہاں پر تو حضور یہاں پر بس ایک پوائنٹ کی طرف متوجہ کرنا ہو کہ دیکھیے آپ کہ اللہ نے کیا کیا. حضرت علی کی مدح تو کی, اللہ مدح کر رہا ہے حضرت علی کی. تو معلوم ہوا کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی مدح کی محفلیں صرف آپ اور ہم زمین پر نہیں بچھاتے. علی کی مدح کی محفل آسمان پر میں سجتی ہے, جس میں مدح کے سننے والے فرشتے ہوتے ہیں, مدح کرنے والا خود خدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں خدا مدح خانے علی جی. اور پھر اسی وقت نہیں یعنی خدا خود مدح کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی وقت میں جب کبھی مدح ہوتی کہیں پر علی کی, تو اسی کو کسی نے کہا کہ چار مسئلے کہ ایک مہکشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے. حضور ایک مہکشی ہے یعنی مدح علی, ایک مہکشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے, ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے. ایک مہکشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے, ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے. مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی, ارے وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے. وہ اس وقت نعرہ ہونا ہے مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر, وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے. تو حضور اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی وقت وہ آیت آئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اللہ نے اس طرح سے ایک نفس کو خریدا اور اپنی مرضی عطا کی. بیچ بیچ انسان اللہ نے اس طرح سے. تو میں نے کہا سونا, اب اگر یہ کہا جائے کہ صاحب شب ہجرت کیا بکا, تو کہتے ہیں سونا بکا. شب ہجرت سونا بکا, اللہ نے سونا خریدا اور جس قیمت میں بکا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا میں نے کہا کہ اے سونے والے میں کیا تو سونا بیچے گا. تو علی نے کہا خریدنے والے کیا تو سونا خریدے گا, کیا لے گا, کیا تو کیا دے گا. اب کیا لے گا اور کیا دے گا کی بات جو پڑی, تو آخری میں بیچنے والے نے کہا جو تیری مرضی دے دے, جو تیری مرضی دے دے. تو اس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, تو میری مرضی لے لے. تو حضور یہ مرضی بکی. کیا پیارا نفس ہے. ارے لوگ تقابل کرتے ہیں, یہیں پر دیکھیں آپ کیا تقابل ہے جی. بہت سے یعنی سودا ہوا ہے بہتوں کے نفس کا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جی محمد علی وفا ہمارے یہاں کا ایرانی شاعر ہے, انہوں نے یہی کہا کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. ارے نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست, ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار میں. صلوات اللہ محمد وعلی اللہ نے یہ نفس کو خریدا اور اپنی رضا پیش کی. اور یہ میں نے کہا قرآن میں قبالہ ہے, حدیث نہیں ہے.
اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کو فکر ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ علی کے در پر جائے. اللہ کہے گا کہ میں علی کو بیچ چکا ہوں. تو اب یہ جس کو فکر ہے کہ اللہ راضی ہوں تو علی کو راضی کریں. علی کو ناراض کر کے اب لاکھ دعا کرتے رہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوں لاکھ دعا کرتے رضی اللہ اب کر رہے ہیں یہ رضی اللہ وہ رضی اللہ وہ رضی اللہ ہوتے ہوتے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یزید رضی اللہ. تو جیسے اس نے یزید رضی اللہ کہا نا ظاہر ہے کہ اس کے فرقے کے لوگوں نے بھی بہت سو نے اعتراض کیا, سب نے نہیں, مگر ہم پہ جو ریاکشن ہوا یعنی ہم کو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم تو سادے لوگ ہیں. جیسے اس نے یزید کو رضی اللہ کہا تو ہم کو ان تمام افراد میں شک ہو گیا جس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے کہ کہیں وہ بھی یزید جیسے نہ ہو, وہ بھی یزید جیسے نہ ہو, وہ بھی یزید جیسے نہ ہو. جی ہم کو تو ڈاؤٹ نہیں. چنانچہ یہ ہے کہ میں نے کہا یزید جیسے مگر اب یہاں پر یہ ہے کہ یزید اگر اس کی وکالت تو مجھے کرنی نہیں ہے, لیکن یزید یہ کہے گا کہ تم یہ کہے کہ میں وہ مجھ جیسے ہیں وہ مجھ جیسے ہیں, ذرا اس پر بھی تو غور کرو کہ کیا میں ان جیسا نہیں ہوں. وجہ چاہتا ہوں کیا میں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا. جب نیک یزید ہے کہ اگر مدینے میں ایک در نہیں چلایا جاتا تو میں کربلا میں سارے خیموں میں آگ لگانے کا حکم نہیں دوں. اگر مدینے میں فاطمہ کا حق نہیں چھینا جاتا تو میں زینب کی چادر چھیننے کا حکم نہیں دوں. جب نہیں جو کہے کہ اگر مدینے میں فاطمہ کا پہلو شکستہ نہیں کیا جاتا تو میں زینب کی پشتگار کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور عزیزان محترم ایک جملہ تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں کہ جب نہیں کہ یزید کہے کہ اگر رسول کی بیٹی کو ایک تماچا نہیں لگایا جاتا تو میں کربلا میں حسین کی بیٹی کو اتنے تماچے لگانے کا حکم نہیں دیتا کہ رخسار نیلے ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. ہاں محترم سننے والوں نے کہا کہ اس طرح سے رضائے الہی کو اپنی مٹھیوں میں لیے ہوئے علی تھے. علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین. کربلا کے میدان میں حسین بھوکے و پیاسے تھے لیکن اپنی مٹھیوں میں رضا الہی کو لیے کہ اگر حسین راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو. اور ظاہر ہے کہ اس بات کو لشکر یزید میں نہیں سمجھا گیا, سب نے نہیں سمجھا اور یہ سمجھنا آسان نہیں تھا. اگر آسان ہوتا تو صرف ایک حر نہیں حر لشکر یزید کو چھوڑ کے ادھر آیا تو سمجھ گیا کہ حسین ہی وہ ہے جو مرضات الہی کو لیے. ہاں محترم سننے والوں, آج ہمارے علاقوں میں حری کا پرسہ دیا جاتا ہے کہ وہ قسمت کا دھنی کہ جیسا مقدر حر کا بدلا ہے ایسا کسی کا مقدر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ حر کا جو ہے مسئلہ آپ جانتے ہیں, مسجد شراف پر حر آیا تھا جہاں پر ملاقات ہوئی تھی, وہ گرفتار کرنے کے لیے آیا لیکن حسین نے اس کے لشکر کو پانی پلایا
اور پھر اس کے بعد دیکھا یہ کہ جب امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں کوفہ جاؤں گا تو اس نے لجام فرض پر ہاتھ رکھ دیا. تو امام حسین نے کہا تھا سکلت قوموں کا یا ہو کہ وہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک طریقہ تھا عربوں کا. تو جیسے یہ سننا تھا کہ عرب کا بدن کانپنے لگا. اس کے لگا کہ فرزند رسول اگر عرب میں کوئی اور دوسرا انسان یہ بات میرے لیے کہتا تو میں بھی اس کے لیے ریپیٹ کرتا اور دوہراتا. لیکن کیا کروں کہ آپ کی مادر گرامی تو وہ ہیں جن کا نام بغیر وضو کے بھی نہیں لیا جا سکتا, تو بغیر درود و سلام کے یاد نہیں کیا جا سکتا. حضور امام حسین کو جانتے تھے کہ یہ اس میں کون سی چیز کی کمی ہے, معرفت کی کمی ہے. تو گویا یہ کہہ کے امام حسین نے اس کے ذہن کو بیدار کیا. گویا کہہ رہے تھے کہ حر سمجھتا جانتا ہے کہ فاطمہ کا لال تیری نگاہوں کے سامنے. بحضور اس طرح سے اب حر کا مقدر بدلنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ کربلا پہنچے اور وہ وقت بھی آیا کہ حر نے طے کیا اور عاشور کے دن ہی وہ اب لشکر حسین کی طرف بڑھا. ساتھ میں اپنے بیٹے کو لیا ہوا آیا تو بڑھ کے فاطمہ کے لال نے اس کا استقبال کیا. اور جیسے آ کے اس نے کہا کہ حلی توبہ, مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو حسین جو اللہ کے صفات کے مظہر تھے, میں نے ابھی انگلش تقریر میں بھی کہا کہ امام اللہ کے لیے یہ لقب ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے دعائے گمائے میں, یا سریع الرضا, جلدی راضی ہو جانے والے. اب کوئی کہے کہ خدا جلدی کیسے راضی ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں ایسے جیسے حسین راضی ہو. ادھر حر نے جیسے کہا حلی توبہ, فوری امام حسین نے کہا حر میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. یعنی یہ کہہ سکتے تھے کہ میں معاف کر کے خدا سے دعا کروں, نہیں. بتا رہے ہیں حسین اگر میں معاف کر دوں تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے. بس عزیزان محترم, اب جو حسین کی سایہ عاطفت میں آیا ہے حر, جیسے ہی نور کی تجلی دل پر پڑی تو اس کے بعد دل میں شوق شہادت ابھرا. تو مولا مجھے میدان کی اجازت دیجیے. امام حسین کہہ رہے تھے کہ حر تو جب دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا, لیکن اب ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے کہ تیری ضیافت کر سکوں. کچھ دیر سائے ہی میں بیٹھ جا. کہا نہیں مولا میں نہیں رہ سکتا, مجھے خوف ہے کہ کہیں پھر سے بچوں کی آوازیں آلاتش نہ سنوں. اے مولا مجھے خوف ہے کہیں علی کی بیٹی آ کے یہ نہ کہہ دے کہ حر کیوں تو ہم کو جنگل میں گھیر کے لایا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. عزیزان محترم, یہ تو ایام ہے رونے کے, کریا کرنے کے, بوسہ دینے کے. لکھا یہ ہے کہ حر نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے, اور کہا کہ مولا پہلے میرے جوان کو اجازت دیجیے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے جوان بیٹے موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل پر بھی اپنے جوان کا داغ لے کے دنیا سے چلا جاؤں. اجازت دیجیے. امام رو پہ تھے لیکن اس نے اصرار کیا تو امام نے اجازت دی. حر کا بیٹا نوجوان میدان میں آیا, وہ سیر و سیراب تھا, بھوکا پیاسا نہیں تھا. بڑھ بڑھ کے اس نے حملے کیے, کئی افراد کو واصل جنگ کیا, لیکن یہ زخمی ہو کے جب وہ زمین پر آیا تو اس نے اپنے باپ کو آواز دی کہ بابا میری مدد کے لیے آئیے. بسر باقاعدہ یہ آواز حر تک پہنچی. حر بہت بڑے جری کا نام تھا, بہت بڑے بہادر کا نام تھا, لیکن عزیزان محترم اولاد کا معاملہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے. لکھا ہے کہ تیزی سے میدان میں تو آیا لیکن دنیا نگاہوں میں اندھیر ہو گئی. اب کو دکھائی نہیں دینے لگا تو کبھی سیدھی جانب جاتا تھا, کبھی بائیں جانب جاتا تھا, اور پکارتا جاتا تھا بیٹا مجھے پھر سے آواز دے دے, کہ مجھے سجائی نہیں دے رہا تھا. اس آگے بڑھ رہا تھا کہ گوشے سے آواز آئی حر ادھر کو نہ آنا. جیسے اس نے محسوس کیا کہ یہ تو امام حسین کی آواز ہے. کہ امام حسین پہنچ چکے تھے حر سے پہلے,
اور اس کے سر کو لے کے زانوں پر رکھے تھے. اس کا دم ٹوٹ گیا تھا. جیسے حر نے آواز سنی امام حسین کی تو بیٹے کا غم بھول گیا. اور اس کے بعد آیا, جیسے قریب پہنچا تو روایت میں امام حسین نے اپنی آواز بلند کر دی کہ کہیں باپ کی نگاہ بیٹے کے جنازے پر نہ پڑ جائے. حر نے محسوس کیا اور جنازے کو اٹھانا چاہا بیٹے کے. امام حسین نے کہا نہیں ہو, میں اٹھاؤں گا. کہا کہ مولا یہ غلام زیادہ ہے, میں اس کا جنازہ اٹھاؤں گا. امام حسین کہہ رہے تھے نہیں ہو, میں اٹھاؤں گا. لیکن لکھا ہے کہ آخری منزل آئی, راوی کہتا ہے کہ پھر اسرار ہونے لگا حر کا, تو حسین نے اپنا ہاتھ حر کے سینے پر رکھ کے اسے پیچھے ڈھکیل دیا اور یہ کہا کہ حر یہ کیسے ممکن ہے ایک ضعیف باپ جوان کا لاشا اٹھائے. کہ حسین نے لاشا اٹھایا, لیکن کچھ دیر کے بعد آفتاب عاشور نے دیکھا کہ کوئی مظلوم ہے جوان کا لاشا اس سے اٹھایا. بیٹا گزر گیا, حسین نے لاشا اٹھایا. اب خود حر بھی میدان میں آیا, جنگ کی زمین پر آیا. حسین کو آواز دی, حسین سرانے پہنچ گئے اور یہ کہتے تھے میرے مہمان ہو, میں تیرا مشکور ہوں کا مولا راضی ہو گئے. تیری ماں نے کیا تیرا اچھا نام نکالا تھا, حرون پھر دنیا بلا تیرا. اس کے بعد دیکھا کہ زخم سر پر بڑا کاری ہے, بہت شدت سے لہو بہ رہا ہے, تو آپ نے رومال فاطمہ نکالا اور اسے سر کو باندھ دیا. اور ایک بڑا خون جو رکا تھا حور نے آنکھوں کو کھولا, کہا مولا خدا حافظ. امام حسین نے کہا حور تجھے اپنے کیسے پا رہا ہے, تو اپنے آپ کو کیسے پکڑ رہا؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ایک بزرگ ہے جو میرے سرانے آ گئے, تو میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے آ گئے. ایک بزرگ ہے جو سیدھی جانے موجود ہے, تو میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے. ایک بزرگ ہے جو بائیں جانے موجود ہے, تو میرا بھائی حسن آ گیا مجھے لینے کے لیے. اور کہا مولا اور ایک بی بی نظر آ رہی ہے جو میرے پائیں بھی ہے. حسین نے کہا اور قدموں کو کھینچ لے, یہ میری ماں